رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم نے کلمے پر بھی تفصیل سے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی مختلف ڈائمنشنز اور معاملات انسانی اور ملکی اور بین الاقوامی حالات پر بھی ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک اسپیشل سیریز جو اخلاقیات کے عنوان سے، اس کا ہم آج آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاقیات میں جب بھی ہم مخلوق کے ساتھ معاملے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی ہستی وہ والدین ہے، اور ان کا حق، ان کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کا رویہ، یہ ایسی یونینمس چیز ہے کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک، کسی بھی زمانے، کسی قوم، ہر جگہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ یہ ایک ایسی اچھائی ہے کہ یہ ہر جگہ اچھائی ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی ایسی برائی ہے کہ یہ ہر جگہ برائی ہے، ہر وقت برائی تھی، کل بھی برائی تھی، آج بھی برائی ہے، آئندہ بھی برائی ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا یہ معیار بدل جائے، ان بلٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ چاہے ہم کر کچھ بھی رہے ہوں، اندر سے بہرحال ایک آواز آتی ہے کہ کرنا کیا چاہیے اور ہونا کیا چاہیے۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد، اس شکر کے احساس کو اور اس شکر کے جذبے کو قرار دیتا ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب وہ اس پوری کائنات پر غور و فکر کرتا ہے کہ ساری نعمتیں میرے لیے جس ہستی نے بچائی ہیں اس کے لیے مجھے شکر گزار ہونا چاہیے، اور وہ شکر آگے بڑھ کر محبت میں اور پھر آگے بڑھ کر عبادت میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو شکر کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کے لیے سب سے زیادہ ہے وہ والدین ہیں۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ ان دونوں شکروں میں ایک خاص تعلق ہے۔ کوئی انسان اگر والدین کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی صحیح معنوں میں شکر گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں فطرت ماری ہوئی ہے۔ اگر اس کی فطرت صحیح سالم ہوتی اور وہ صحیح بندہ ہوتا تو جو سامنے نظر آنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ اس پر احسان کرنے والی ہستیاں ہیں وہ اس کا بھی حق پہچان نہ سکا، تو پھر نظر نہ آنے والے خدا تک پہنچنا تو اس سے محال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے اس کی کتنی سینکٹیٹی اور کتنی اہمیت ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام جب اس تک پہنچتا ہے تو وہ والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ شروع کیجئے تو سورۃ بقرہ میں پہلی دفعہ آتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم لوگ عبادت نہیں کرو گے، غلامی نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان۔ سورۃ آل عمران سے آگے سورۃ نساء میں چلی جائیے، وہاں پھر وبالوالدین احسانا، آگے مائدہ چھوڑ کے آل عمران انعام میں چلے جائیے، آگے پھر وبالوالدین احسانا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک کنٹینیوس موضوع ہے، اور بالخصوص یہ بڑا خاص انداز ہے جو یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں پھر سامنے آ رہا ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ جو 2-3 آیات ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو ہم ساروں کو ہی پتہ ہے، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتہ ہو۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا کیسے ہے؟ اس کے کہنے کے انداز پر قربان جائیے، ذرا دیکھیے بات شروع کیسے ہو رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، طے کر دی یہ بات اب اٹل ہے، اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے احکام لکھ دیے اپنی کتابوں میں بھی، پچھلی تورات میں بھی بنی اسرائیل سے بھی یہ کہا تھا، اس امت سے بھی کہا جا رہا ہے، اور اس سے ایک سطح آگے جائیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پر یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ کیا لکھ دی ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ غلامی نہیں کرو گے، بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اور صرف اسی کی۔ اگلی چیز کیا؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین۔ آپ جب بھی اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ لکھا ہوگا اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یا نیک سلوک کرو، یا اچھا سلوک کرو۔ لیکن اگر آپ اس عربی کے
اس کمپوزیشن پر جائیں جو قرآن مجید نے یہاں اختیار کیا، جو بڑی خوبصورت کمبینیشن ہے. جار اور مجرور بالوالدین جو پہلے لے کر آئے، اس سے جملہ شروع تو نہیں ہوتا، مبتدا کے طور پہ تو کبھی جار مجرور نہیں آتا. اس کا مبتدا تو احسان ہی ہے، لیکن بالوالدین کو پہلے لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ تو بہترین. اچھا سلوک تو تم نے ساروں کے ساتھ کرنا، اچھے اخلاق کا تو تمہیں ہونا ہی ہونا چاہیے، بٹ بی کیئرفل اباؤٹ دس. والدین کے ساتھ تمہیں بہترین سلوک کرنا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا. مزید آپ دیکھیں بقیہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں مختلف درجات ہوتے ہیں. سادہ پاسنگ مارک، تھوڑے سے اچھے نمبروں سے پاس ہونا، اور ایکسلنٹ نمبر لینا، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دین کے باقی معاملات میں ایسے ہی ہے، مساں پاس ہونے والے، تھوڑے ذرا اچھے کام کرنے والے، اور محسنین. محسنین جو ہے وہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو احسان کی روش پر ہوتے ہیں، ایکسیلنٹ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو بقیہ سارے معاملات میں یہ 3 آپشنز ہیں کہ آپ اس پیپر میں پاس ہو جائیں، تھوڑے سے اچھا نمبر لے لیں، یا آپ ایکسیلنٹ کارکردگی دکھائیں. لیکن ایک پیپر ایسا ہے، ایک سبجیکٹ ایسا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ اس میں کم نمبر لینے کی آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ بس گزارا سلوک کر لیا کرو. سیدھا سیدھا کہا ہے بیسٹ سلوک کرنا. اس کا مطلب ہے اگر بیسٹ سے تم نے تھوڑا سا کم کیا تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. تم جب ان سے بات کرو تو دیکھو کہ اس سے بہتر طریقے سے بات ہو سکتی تھی. جب ان کے سامنے بیٹھو، جب ان کے بارے میں سوچو، جب ان کے بارے میں دعا کرو، جب ان کی کوئی بات مانو، جب ان کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، جب بھی ان کے ساتھ تمہیں بیہیو کرنا ہو تو سوچو اس سے بہتر ہو سکتا تھا. اگر ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کسر رہ گئی ہے، کیونکہ تم نے تو بہترین کرنا تھا، احسان کی روش پر جانا تھا. تو والدین کے ساتھ تو بہترین رویہ اختیار کرنا ہے. ایک اور معاملہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ الفاظ جو ہے نا احسانن، اس پر جو 2 زبر آ رہے ہیں، ان نصب کی حالت آپ کو مجھے کچھ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز یہاں محذوف ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر صرف ان 2 چیزوں کا ہم ترجمہ کریں تو مطلب ہوگا والدین کے ساتھ بہترین. بس سلوک کرو کی عربی بھی یہاں نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سلوک کرو اس کی عربی نہیں ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہنے کا انداز کیسا رکھا ہے کہ جس طرح ہم کسی بچے کو سمجھانے کے لیے جب کہتے ہیں کہ دیکھو کھانا کھا لو، دیکھو ہوم ورک کر لو، دیکھو فلاں چیز کو نہ چھیڑو، ادھر بیٹھ جاؤ، تو ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم پورا جملہ کہتے ہیں. جب ہم نے اگلے کو وارننگ دینی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوے ہوم ورک. بس ہم نے ہوم ورک کہا ہے، اسے پتہ لگ گیا کیا کہا ہے، مجھے وارننگ مل گئی. اللہ تعالیٰ کی اس آیت نے ایسا سمجھے کہ آپ کو مجھے وارننگ دی ہے، جن جوڑ کے کہا ہو بی کیئرفل. والدین کے ساتھ بیسٹ، نوٹ لیس دین دیٹ، اس سے کم پر نہیں، والدین کے ساتھ بہترین رویہ اور سلوک اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت بڑی پاورفل ہے، بڑی پاورفل ہے، بڑی وارننگ دینے والی ہے. یوں سمجھیے کہ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنا لیں تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جوڑ کے کچھ کہنے والی ہے. سمجھ نہیں لگ رہی تمہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عام طور پر قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے. کیا تاکید کی ہے بتایا نہیں جاتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کیا تاکید کی ہے، بتانے کی ضرورت ہے اسے؟ یہ خود اپنے دل میں جھانک کر پوچھے نا، اس کو پتہ لگ جائے گا. کبھی خود غور و فکر کرے نا کہ بنتا کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ رویہ کرنا ہے، اس کو خود پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ تو بہترین رویہ. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پہلے تو اس سوال پر قربان جائیے نا صحابی کے. یہ سوال پیدا کیوں ہوا بھلا ان کے دل میں؟ ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون ہے، بلکہ صحابی پوچھ رہا ہے. تو صحابی پوچھ کیوں رہے ہیں بھلا؟ کیونکہ اندر جی آرزو پیدا ہو گئی ہوئی ہے نا، یسألونک کی جی آرزو پیدا ہو گئی، یا ایمان پیدا ہو گیا. تو جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو ساری باتیں سیدھی ہو جاتی ہیں. تو جب ایسے ہی اندر میں ایمان پیدا ہوا اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے انسان،
آخرت میں اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے سوال دیکھیں کیسے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب اپنے بندے کی کس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے اس سے رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے یعنی کہ حقوق اللہ میں ٹاپ کی چیز ہے، اور پھر حقوق العباد میں ٹاپ کی چیز آ گئی کہ والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور والدین کا شکر گزار ہونا، والدین کے سامنے بچھنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں؟ کہاں کیوں نہیں چاہتے؟ میں کہا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین دونوں حیات ہیں، اس کے پاس موجود ہیں اور اس سے راضی ہیں، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین موجود ہیں لیکن اس سے ناراض ہیں، وہ ان کا حقوق پورے نہیں کر رہا، تو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر ایک ہے تو ایک ہی کھلا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہم پر زیادتی کر رہے ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جواب دیا اس کا، ہاں اگر وہ زیادتی کر رہے ہو، ہاں اگر وہ زیادتی کر رہے ہو، ہاں اگر وہ زیادتی کر رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے والدین کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے ہم، بچوں کے حقوق پر بھی بات ہوگی، بچوں کی تربیت پر بھی بات ہوگی۔ اسلام یک طرفہ تو دین نہیں ہے، لیکن وہ ان کا کام ہے، اللہ کو جواب دیں اس کے لیے۔ وہ اولاد نے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے؟ وہ اس چیز کا جواب دینا کہ تم نے کیا کیا تھا، وہ تمہارے ساتھ جو کر رہے تھے پھر تم نے کیا کیا تھا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، وہ الگ معاملات ہیں، والدین کو بھی نہیں چاہیے کہ اولاد کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن اولاد کو کیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا ہاتھ نہیں روکنا، حسن سلوک کا رویہ تم نے جاری رکھنا۔ اب آگے الفاظ ذرا دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو۔ بڑھاپے کی عمر بڑی خاص ہوتی ہے، اور اس کو ذرا سمجھیں۔ والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے نا، اس کے مختلف فیزز ہیں۔ پہلا فیز کیا ہوتا ہے کہ اولاد پوری طرح والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، والدین کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، کھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے نا، ہر چیز کے لیے اس نے اپنے والدین کا ہی محتاج ہے۔ پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ اولاد کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ تو موجود رہتی ہے، اولاد ڈیپینڈنٹ تو رہتی ہے اپنے والدین پر، انحصار تو اپنے والدین پر کرتی ہے، لیکن کچھ اس میں ضد کا، کچھ لاڈ پیار کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کبھی لاڈ نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے آج فلاں چیز چاہیے اور میں نے یہ چیز نہیں کھانی اور میں نے یہ چیز کھانی، میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، کیا خیال ہے وہ بچہ ایسا کر سکتا؟ لیکن ایک خاص عمر آ جاتی ہے کہ اس میں لاڈ پیار اور ضد والا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن والدین بڑی محبت سے اس کے لاڈ پیار اور ضد بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پورے کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوتی، بچہ ایسے ہی ہے نا۔ اس سے اوپر جا کے ایک مرحلہ کیا آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین پر ڈیپینڈنس آہستہ آہستہ ان کی کم ہوتی جانی جاتی ہے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن والدین بھی ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابا جی بھی ریٹائر نہیں ہوئے، دکان پہ بیٹھتے ہیں، ابا جی کے پاس بھی پیسے ہیں، منڈا بھی نوکری تک لگ گیا، یہ ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ بڑا دھوکہ دیتا ہے اولاد کو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ابا جی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ساری چیزیں جا رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے چیزیں خود ہی لے آتے ہیں، میں اپنے لیے کرنے لگ گیا ہوں، اب میری ان کے اوپر ڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو اپنی ہر چیز کے لیے اپنے والدین سے رجوع کرتا تھا، ریفر ہوتا تھا اپنے والدین کی طرف، اب وہ اپنے آپ کو نسبتاً انڈیپینڈنٹ فیل کرنے لگ گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے والدین میری اس خود انحصاری سے خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مس بھی کر رہے ہیں۔ خوش تو ہو رہے ہیں کہ پتر اپنے پیارا داخل ہو گیا، لیکن وہ مس بھی کر رہے ہیں کہ بچہ پوچھتا ہی نہیں کہ بھائی جوتا کون سا لوں، کپڑے کون سے پہنوں، فلاں چیز لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں، فلاں میں نے ایک چیز دیکھی تھی لے لوں کہ نہیں، پوچھتا ہی نہیں، اپنے فیصلے خود ہی کرتا۔
اولاد اس کو ایزی لے رہی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا بات ہے، ہم اپنے ابا جی کو ٹینشن تو نہیں دے رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک کریٹیکل سا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے نا وہ بڑا خاص ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں لگتا کہ والدین کس طرح ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، باہر نہیں جا ہوتا ان سے۔ پہلے ہفتے میں باہر ایک چکر لگ جاتا تھا، مہینہ مہینہ باہر نہیں جاتے، اپنی چیزیں پہلے خود لے آتے تھے، لیکن اب لانے کی طاقت نہیں ہے۔ اولاد ایزی فیل کر رہی ہوتی ہے، اولاد سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح ہے، ابا جی ٹھیک نظر آ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو وہ اس سے غافل رہتی ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ جس طرح پہلے سے بندہ انتظار میں ہوتا ہے نا کسی چیز کے، تو اولاد کو پہلے سے انتظار میں رہنا چاہیے اس بات کے کہ جیسے ہی ہمارے والدین اپنی ڈپینڈنسی کے ماحول کی طرف جانے لگیں تو ہم بغیر محسوس کروائے ان کی وہ ساری ضروریات اور سہولیات ان کو پہنچانا شروع کر دیں، بغیر محسوس کرائے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندہ کھڑا ہو اپنی طاقت سے، یا ایک بندے نے ٹیک لگائی ہو اپنی طاقت سے، تو پیچھے سے کوئی چیز اگر ہٹ جائے تو وہ پیچھے کو اچانک سے گرے گا نا، لیکن اگر پیچھے سے یوں چیز ہٹے کہ دوسری چیز بالکل سیم اس کے ساتھ پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے تو وہ مینٹین رکھ سکے گا اپنی لائف۔ تو اصل میں اولاد کے لیے جو تلخ مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی میں اچھی اولاد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں نا، وہ کہ اولاد کو اچھا سلوک کرنا ہے، وہ تو بات ہو گئی۔ اب کرنا کیسے ہے اس پر پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو خاص مرحلہ ہوتا ہے جب والدین پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ ڈپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں، تو اولاد کو پہلے سے منتظر رہنا چاہیے کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو، تو پہلے تو اس کو غنیمت جانو اور اس کو سعادت سمجھو کہ وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے اس کو غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا پروانہ طے کروانے کے لیے تمہیں موقع دے دیا، اس کو سعادت سمجھو۔ اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے بھلا؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ والدین ڈپینڈنٹ تو ہو گئے لیکن شو نہیں کر رہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے۔ بچوں سے وہ کوئی اپنا کام کروانا پسند نہیں کرتے، لیکن بچوں کو خود بھاگ بھاگ کے ان کا کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ جس طرح بعض اوقات ٹین ایج سے پہلے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اپنے والدین پر تھوڑا سا اکتائے سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا یہی خیال کرتے رہتے ہیں، نہیں بتاتے رہتے ہیں کٹنگ کرانی ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، ہمیں خود کچھ کرنے نہیں دیتے، سارا ہمارا کام خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اولاد کو بھی والدین کا کام یوں خود کرتے رہنا چاہیے کہ والدین کہہ رہے ہوں کہ نہیں میں کر لوں گا خود، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہوں نہیں باجی، نہیں باجی ہم کر لیں گے۔ یہ کیفیت پوری آنی چاہیے، پھر ہی ریپلیکا ہوگا نا، پھر ہی رے پے ہوگا نا، پھر ہی شکر گزاری ہوگی۔ اور پھر ایک آخری مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس طرح بالکل اولاد چھوٹی ہوتی ہے اس طرح والدین بھی بوڑھے ہو کر پھر ننقصہ فی الخلق، پھر اپنی تخلیق میں واپس پلٹ دیے جاتے ہیں۔ اب بالکل بچوں کی طرح ضد بھی کرتے ہیں، ان کے لاڑ پیار بھی اٹھانے پڑتے ہیں، کئی ایسی چیزیں بھی کہ ڈاکٹر نے منع کی ہیں لیکن وہ اب ضد کر رہے ہیں، یا بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ان کی فرض کریں جوانی کی یا کوئی عادت پڑی، یا کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ معاملات ہیں نا سارے، اب اولاد نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، تو وہاں بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ کیا والدین اپنی اولاد کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں یا ان کے عیبوں کو جا کے پبلک میں ڈسکس کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، والدین کیسے پردہ ڈالتے ہیں اپنی اولاد کے عیبوں پر؟ کیا اولاد میں عیب نہیں ہوتے؟ ان میں کمزوریاں کوتاہیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ عیب ڈال کے رکھتے ہیں۔ کیا ہم جب جوان تھے، ٹین ایج میں تھے، تو ہم نے کہیں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ایسا بلنڈر نہیں کیا کہ اگر دنیا والوں کے سامنے آ جاتا تو آج میں نہ ادھر بیٹھا ہوتا نہ آپ ادھر بیٹھے ہوتے؟ کیا ہم سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئی؟ تو والدین سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ انسان ہے، معصوم عن الخطا تو نہیں۔ تو جب ان سے غلطیاں ہونی ہے تو تم نے پھر کیا بیہیو کرنا ہے، یہ سوچو۔ کیا تم نے ان کا ڈنورا پیٹنا ہے کہ ویکھو جی ویکھو ابا جی کی کر رہے ہیں، اس عمرے انج کر رہے ہیں؟ یہ مسائل ہیں آج کے، دیکھیں جی دیکھیں ضد کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب اس عمر میں بڑا ایسے ہوتا ہے۔ پھر جب بچے ایسے کرتے تھے تو کیا والدین یوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خواہ ان میں سے ایک ہو خواہ دونوں ہو جائیں۔ یہ دونوں الگ چیلنجز ہیں۔
اگر ایک رہ جائے تو اس کے الگ چیلنجز ہیں، دو ہو جائے تو دونوں کے الگ چیلنجز ہیں. اگر ایک رہ جائے، والد اکیلا رہ جائے، تو وہ شو نہیں کرتا کہ میں اپنی مسز کو مس کر رہا ہوں، مجھے کسی ہم سفر کی ضرورت ہے، اور میں اب کسی کو ڈانٹ کے، کسی سے کچھ چیزیں شیئر کر کے اپنی طبیعت کو ایزی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے، اس کو ٹیکل کرنا اس چڑچڑے پن کو بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح والدہ اکیلی رہ جائے، وہ بھی معاملہ ایک ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہے. بالخصوص اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو اب مرد خود تو نہیں اس طرح دیکھ بھال کر سکے گا، اسے اپنی بیوی کی ریکویسٹ کرنی پڑے گی، اور بیوی کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا تاکہ میری ماں کا خیال رکھے. سارا کچھ اسے کرنا پڑے گا، ہینڈل کرنا پڑے گا چیزوں کو. اور اگر جب وہ دونوں اکٹھے ہوں تو پھر ایک نیا چیلنج ہوتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بھی نوک جھونک ہوتی رہتی ہے بڑھاپے میں. اب والدین کی آپس میں نوک جھونک ہو رہی ہو تو اولاد نے کیا کرنا ہے؟ جی ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے پورا. کیا ایک کی سائڈ لے کر جس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہوں، یا میں ابھی یہ تو کہہ ہی نہیں رہا جس کے ساتھ آپ کا مفاد و بستہ ہو، پتا ہو ابا جی کول زیادہ دولت ہے تے ابا جی سے بنا کے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر ابا جی کی کیمپ میں شامل ہو جائے، یا اما جی کے پاس زیور ہے تو اما جی کے کیمپ میں شامل ہو جائے. میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، لیکن ان کے آپس میں کوئی نوک جھونک ہو گئی اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اما جی حق پر ہیں، ابا جی زیادتی کر رہے ہیں، یا امی جان زیادتی کر رہی ہیں. اب اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو آپ اپنی طرف سے حق کا ساتھ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا پھر مشکل کام آیا تھا کہ آپ کے سامنے وہ کوئی ظالم اور مظلوم نہیں ہے جن میں سے آپ نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کر کے کیا کرنا. نہیں، وہ دونوں آپ کے والدین ہیں، آپ نے بڑے پیار سے محبت سے انہیں سمجھانا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بھی روکنا ہے تاکہ ان کی عاقبت بگڑ نہ جائے، اور آپس میں وہ صلح صفائی سے رہیں، لیکن بڑی ہی حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ایک ایک چیلنج ہے پورا. زندگی ایسے آسان نہیں ہے، اولاد جو ہے وہ ہم بالکل ہی اس کو ایزی لیتے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے، ایسے ہی نہیں اس پر اتنے بڑے وعدے ہیں اور اتنے بڑی سعادت کے وعدے ہیں. اب آگے کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو. اب اف کیا ہوتا ہے بھلا؟ ایک محاورہ ہے جس طرح ہم کرتے ہیں نا، یہ ہوتا اف. تنگ پڑنے کی، بیزار ہونے کا ایک شو کرنا کہ میں تنگ آ گیا نا کیا کیا یہ فیلنگ. اچھا آپ اندازہ کریں، بچوں سے والدین تنگ آ جاتے ہیں، لگا بھی دیتی ہے والدہ، یہ کدی پھینک بھی دیتے ہیں کہ بس کر، رو رو کے چپ نہیں ہو رہے ہیں، کرتی ہے والدہ، سارا کچھ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو اپنے بچوں سے تنگ آ کے انہیں یہ نہ کہا کرو کہ میں تو تنگ ہی آ گئی ہوں، یہ بات نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا؟ یہ کہا کہ والدین سے نہیں کہنا اوفن. اور کریں ذرا، اللہ رب ہے، اس نے حکم دیا فلا تقل لہما اوفن. بندہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو میرے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. نہیں، یہاں تم بدلے نہیں اتار رہے، بدلے تو تم اتار نہیں سکتے. فلا تقل لہما اوفن، تم نے بیزاری ظاہر نہیں کرنی. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنی ہے انتہائی اچھے سلوک سے، انتہائی اچھے طریقے سے. واخفض لہما جناح الذل، جو بات کرنا ہے نا، بندے کی بات صحیح ہو جائے تو بڑے مسئلے صحیح ہو جاتے ہیں. بندہ پیسے بھی والدین کو دے رہا ہے، ساری اے سی بھی لگا کے دیا ہوا ہے، دوائیاں بھی ہیں، کام والی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن بات ایسے ٹیڑھے منہ سے کرنی کہ اگلے کے دل کو چیر کے رکھ دینا، ساری باتوں پہ زیرو سے ضرب کھا جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ بڑا کرٹیکل مرحلہ ہے. آخری آیت کیا ہے آج کی؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے حضور اپنے پہلو عاجزی سے شفقت کی بنا پر جھکائے رکھو. جناح کہتے ہیں پروں کو. یہ محاورتاً جس طرح مرغی اپنے پروں میں اپنے چوزوں کو، اپنے چوچوں کو سنبھال لیتی ہے نا، انہیں ساری کمفرٹ دیتی ہے، کمفرٹ زون مہیا کرتی ہے انہیں، جسے عام پنجابی میں کہتے ہیں تتیواں آنا لگن دینا. ایسا ماحول دے کے رکھتی ہے اسے، سینے نہ لا کے رکھنا. یہ پنجابی کے محاورے ایسے ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی زبان میں ہی بات سمجھ آئے گی اگر آپ اس لیول پر سمجھیں گے. تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہوں نے سینے نہ لا کے رکھنا ہے، تتیواں نہیں لگن دینی. کیا مطلب ہے؟ معاشرے کے باہر کے ماحول کی اونچ نیچ ان پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ کبھی تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں، کبھی پیسے کم ہیں، ان کی ضرورتوں میں فرق نہ آئے. کیوں؟ احسان کا رویہ، بیسٹ رویہ تم نے ان کے ساتھ رکھنا ہے. کبھی تمہارا موڈ اچھا ہے، کبھی تمہارا موڈ اچھا نہیں، تو یہ نہیں کہ جب موڈ اچھا ہو تو ان سے اچھے طریقے سے بات کر لو، جب موڈ اچھا نہیں ہو تو پھر میرا موڈ اچھا نہیں، میں بھی تو بندہ ہوں. نہیں، ایسے نہیں. ان کو تم نے کوئی تتیواں نہیں لگنے دینی، خود برداشت کرو جو کرنا.
تو اخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل، اور آخری بات آ گئی، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ساری باتیں ایک طرف اور دعا ایک طرف، جو ان کے جیتے جی بھی کرنی ہے، ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کرنی ہے، اور فوت ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کو جاری رکھنے کا بھی ذریعہ بننا ہے. ان کے لیے سارے ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، ان کی نیک نامی کا ذریعہ بھی بننا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے رشتہ داروں، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے. اور دعا کیا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا تو ان پر رحم فرما. اور یہ رحم پھر وہی رحم مادر کا لفظ بڑا خوبصورت آ گیا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی تھی، مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا. لفظ کیا آ رہا ہے، ربیانی، رب والا لفظ آ رہا ہے. رب تو رب ہے، لیکن اس رب نے آپ کو پالنے پوسنے کے لیے، مجھے پالنے پوسنے کے لیے اپنی ربوبیت کا جو مظہر عتم جو اس دنیا میں آپ کو مجھے دیا، وہ کیا دیا؟ وہ تو والدین نہیں ہے نا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو تب جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا، اس طرح یہ آپ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پے بیک کر سکتا ہے. ہم تو پے بیک نہیں کر سکتے، ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی